خطے میں امن کے لیے پاکستان کا قائدانہ کردار، سفارتی محاذ کی کمان سنبھالی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، اسلام آباد میں 4 اہم مسلم ممالک کی مشاورتی بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر بلائے گئے اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی ہے۔ اسی سلسلے میں مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی ٹکا خانسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹکا، انتہائی اہم اجلاس، بتائیے ہمیں کہ کن امور پر بات ہوئی اور اس اجلاس کا اعلامیہ کب تک آنے کی توقع ہے؟ جی بالکل، آج رات گئے تک بھی اس کا اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج دن بھر ایک تو چاروں وزرائے خارجہ کی پاکستان خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے وفود کی سطح میں ون ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اجتماعی یعنی مشترکہ اجلاس بھی ہوا جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ طویل تھا، جس میں خاص طور پہ چاروں ممالک جو ہے انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، خاص طور پہ رابطوں کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی پلان کی گئی کہ کس طرح ہم نے رابطے آگے بڑھانے ہیں اور خاص ایران اور امریکہ کو ٹیبل پہ کیسے لانا ہے، پیس ٹاک کا جو پاکستان کا مشن ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اور اس حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں اس کو کیسے مل کر ہم نے دور کرنا ہے۔ تمام ممالک جو ہے اس پہ انہوں نے ایک اپنی رائے دی اور اس کے اوپر کنسنسس بھی کیا۔ اگرچہ اعلامیہ میں باقی تفصیلات بھی آئیں گی، تاہم اسحاق ڈار نے اس کو خوشائند قرار دیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے ایک مشکل اور اہم وقت پہ دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کا پاکستان آنا، اس کو ایک تو اظہار تشکر بھی کیا ہے اور دوسرا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ امن اور سلامتی کے لیے نہ صرف مڈل ایسٹ، پورے خطے کی امن اور سلامتی سے جڑا یہ معاملہ ہے، اس پر مل کر کوشش کرنی ہے اور پاکستان کی جو خاص طور پہ مشن ہے اس میں امن لانے کی، سلامتی لانے کی، اس میں مزید 4 ہاتھ اس پہ پاکستان کے ساتھ اور مل گئے ہیں، مضبوط ہو گیا۔ اس سلسلے میں تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا، ٹکا خانسانی، آپ کا شکریہ۔ ہولناک جنگ کے خاتمے کا مشن، پاکستان اور سعودی عرب ایک پیج پر، وزیر اعظم کا سعودی عرب کا مکمل حمایت کا اعلان، خطے میں بحران کے دوران غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے وسیع سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق، اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد وقت کی ضرورت قرار۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر مملکت کے موقف سے آگاہ کیا۔ اہم ترین بیٹھک میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پینٹاگون نے ایران میں زمینی آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کے جنگی عزائم بے نقاب کر دیے، لکھا اسپیشل آپریشنز اور محدود زمینی کارروائیاں امریکی پلان کا حصہ ہیں اور یہ آپریشن کئی ہفتے طویل ہو سکتا ہے۔ خاک جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملے بھی آپشنز میں شامل۔ بحری جہازوں پر 4000 سے زائد امریکی میرینز مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ 82ویں ایئر بورن کے پیراٹروپرز سٹینڈ بائی پر ہیں اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ زمینی فوج کی تعیناتی کے منصوبے کی منظوری دیں گے بھی یا نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا اختیار مانا جائے، پابندیوں کا خاتمہ بھی ناگزیر، کسی بھی مذاکرات میں ہٹ جانے کا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ ایران کا دو ٹوک موقف، کہا پائیدار امن کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن بہت نقصان اٹھایا، ہماری اعلیٰ سطح قیادت سمیت سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی دشمن کو للکار، کہا امریکہ عوامی سطح پر مذاکرات اور خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہماری فوج مکمل تیار ہے، امریکی فوج کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے، دشمن کو سخت سزا ملے گی۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جو جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔
اور رینج میں آتے ہی USS ابراہم لنکن پر حملہ کر دیں گے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا، کہا بحری بیڑے کی تمام نقل و حرکت اور اس کی پوزیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور بحرہ عمان پر مکمل طور پر ایرانی بحریہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ تباہی کے سوا امریکی فوج کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ امریکی فوجی خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔ خطہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب حملے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ صبح ہرمزگان کے ساحلی علاقوں پر بارود کی بوچھاڑ، 5 افراد شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ صبح گیلان کے گاؤں اوسمندان پر بمباری سے 6 شہری شہید، 5 افراد زخمی۔ اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملے میں 4 ملازمین زخمی ہو گئے۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ، نشریات معطل کر دی گئیں۔ شیراز اور کراچ شہر میں دھماکے، بشہر میں مواصلاتی ٹاور نشانہ۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے زائد، 216 بچے بھی شامل۔ عراق میں بھی ایران کے حامی گروپ کے اڈوں پر بمباری۔ صبح صلاح الدین اور موصل میں پیراملٹری فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے 2 شہری شہید ہوئے۔ گھر اور شاپنگ سینٹر کو بھی نقصان پہنچا۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کا تگڑا جواب، حملوں کی 86ویں لہر داغ دی۔ تل ابیب اور اشدود میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں افراتفری، خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانہ۔ وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز پر حملے، بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر منظر عام پر۔ E-3 ریڈار طیارے کی مالیت $1 ارب ہے۔ میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایران میں ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز۔ مشرقی آذربائیجان سے جاسوسی کے الزام میں 6 اسرائیلی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خفیہ معلومات پر کارروائی کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مغربی صوبہ لرستان میں غیر قانونی فلم بندی اور جھوٹی معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق 16 افراد کو غیر قانونی فلم بندی اور 19 کو جھوٹی معلومات پھیلانے پر پکڑا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کشکاش نے ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا کہ موجودہ بحران کے سیاسی حل میں ایرانی جارحیت کا ازالہ کیا جائے، واضح ضمانتیں شامل ہوں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی کارروائی دوبارہ نہ ہو۔ عدم جارحیت کے اصول کو مضبوط بنایا جائے، شہری تنصیبات اور اہم ڈھانچے کو نشانے بنانے پر ایران سے ہٹ جانا وصول کیا جائے۔ ایران نے جنگ سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو اپنے ارادوں سے متعلق دھوکہ دیا۔ انور کشکاش نے کہا کہ مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ خلیج عرب کے امن کے لیے یہ پہلو سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔